جہاں میں سب ہے اہل شان مگر جتنے ولی آئے جہاں میں سب ہے اہل شان مگر سب ولیوں کی گردن پر ہے تلوار غوث اعظم کا۔ ایک ایسا شعر پہنچا دو کہ آپ کو یعنی کہ جب چارپائی پر آرام کرنے کے لیے لیٹو تو تمہیں یاد آ جائے، مسجد کر ذرا لہک کر بولیے سبحان اللہ۔ حاجی صاحب عبد القادر کو قادر نے ایسی قدرت بخشی ہے، عبد القادر، قادر کا بندہ، عبد کے معنی آتے بندہ، قادر کا بندہ، قادر میں اللہ نے ایسی قدرت ایسی طاقت بخشی ہے، عبد القادر کو قادر نے ایسی قدرت بخشی ہے، عبد القادر کو قادر نے ایسی قدرت بخشی ہے، قبر سے اٹھ کر مردہ لگائے، قبر سے اٹھ کر مردہ لگائے، نعرہ غوث اعظم کا، قبر سے اٹھ کر مردہ لگائے، نعرہ غوث اعظم کا، رب نے بنایا ہے کچھ ایسا رتبہ غوث اعظم کا۔ شوہر کے ساتھ میں کھانا کھایا جا رہا، یہ تو واقعہ چل رہا تھا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا۔ کھانا کھانے کے بعد کہا میرے سر کے تاج، میرے شوہر میں آپ سے کچھ عریضہ پیش کرنا چاہ رہی ہوں۔ کہا فرمائیے بیوی صاحبہ بولیے کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ کھانا تو تم نے بہت کھلا دیا، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہوئے عزیزان ملت اسلامیہ۔ بیوی صاحبہ نے کہا اپنا بیٹا 4 سال 4 مہینے 10 دن کا ہو گیا، اب چلیے اسے کسی مدرسے میں اس کا داخلہ کرا دیجیے، اور خالی ہاتھ مت جانا، قاری صاحب کا مسافہ بھی کر کے آنا، میٹھے کا ڈبہ بھی لے کر کے آنا۔ میں نلیہ والوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ، کچھ قاری صاحب کے بیٹھے ہوئے ہیں، بچہ قرآن پڑھ گیا، حفظ پر بیٹھ گیا، استاد نے خونہ پسینہ ایک کر دیا، چوٹی ایڑی کا زور لگا کر کے اسے پڑھا دیا، لیکن اس باپ کو فرصت نہ ملی کہ قاری صاحب کے دھورے کو بیٹھ کر 10 منٹ چلا آتا، اس لیے کہ ہر استاد تمنا کرتا ہے کہ اس کے باپ کو اس کے بیٹے کی پڑھائی یاد کرا دی جائے تاکہ پتہ چل جائے میرے بچے کا ٹائم برباد تو نہیں ہو رہا۔ سبحان اللہ۔ لیکن کبھی جھانک کے نہ دیکھا۔ قاری صاحب بلا رہے تھے، اب ارے جمعے کے دن ملاقات ہو جائے گی، جب نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو مسافہ بھی کر لیں گے عزیزان ملت اسلامیہ۔ لیکن یاد رکھو اللہ کے ولی میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھا رہا ہوں۔ خواجہ قطب الدین کے والد محترم اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کے لے کر کے جاتے ہیں، مدرسے میں لے گئے، سر یعنی کہ بچے کے سر پر ہاتھ رکھوایا اور کہا قاری صاحب میں اپنے بیٹے کا نام لکھوانے آیا ہوں، یہ میٹھے کا ڈبہ ہے، یہ پیسے ہیں، آپ نے تحفے میں دے رہا ہوں، اس لیے کہ آپ یہ نہ سمجھیں بلکہ میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں یا عزیزان ملت اسلامیہ۔ پھر قاری صاحب نے کہا پڑھو بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو وہ 4 سال 4 مہینے 10 دن کا بچہ بولا قاری صاحب مجھے اجازت دے دیجیے۔ کہا بیٹا کائے کی اجازت، چلو اجازت ہے۔ وہ برابر والے نل پہ گیا، آپ نے عمر کو تو پتہ چلی گیا ہے، 4 سال 4 مہینے 10 دن کا تھا، برابر والے نل پہ گیا، 3 مرتبہ اس نے گٹوں تلک ہاتھ دھوئے، بولو سبحان اللہ۔ 3 مرتبہ گٹوں تلک ہاتھ دھوئے، 3 مرتبہ کلی کی، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک منہ دھویا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے، سر کا مسح کیا طریقے کے ساتھ، پھر اس کے بعد
زمین دھوئے. یار اسے کو تو وضو کہتے ہیں. سبحان اللہ. اسی کو تو وضو کہتے ہیں. سبحان اللہ الحمدللہ. اب وضو کرنے کے بعد قاری صاحب کی بارگاہ میں وہ 4 سال 4 مہینے 10 دن کا بچہ آ کر کے کھڑا ہوا اور کہا قاری صاحب اجازت چاہیے. بولے بیٹا اجازت ہے. جب اس بچے نے پڑھنا شروع کیا نظریہ عقل کے صحیح العقیدہ سنی مسلمانوں, جب اس بچے نے پڑھنا شروع کیا نہ رکا. ایک پارہ حفظ میں سنا دیا, اجی میاں نہ رکا. 2 پارے حفظ میں سنا دیے, اجی میاں نہ رکا. یہاں تک امکان 14 پارے اسی بچے نے ایک ہی جگہ کھڑے ہو کے سنا دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ. قاری صاحب نے کھڑے ہو کے سینے سے لگا لیا اور فرمایا بیٹا یہ تو بتاؤ کہ تم پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو؟ کہا نہیں قاری صاحب میں تو پڑھنے کے لیے آیا ہوں. لیکن کہا بیٹا یہ پڑھنے کیسی باتیں کر رہے ہو؟ پڑھنے کے لیے پڑھنے کی عمر ہے گے تو تم نے تو 14 پارے حافظے میں سنا دیے. کون سے مدرسے میں داخلہ لیا تھا؟ کون سی یونیورسٹی میں پڑھ کر کے آئے ہو؟ کون سی مدرسے میں پڑھ کر کے آئے ہو؟ بچہ کہتا ہے اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری اور تمہاری جان ہے, میں نے کسی بھی آج تک میں نے کسی مدرسے میں داخلہ نہیں لیا ہے. بیٹا پھر یہ کہاں پڑھے؟ تو بچہ کہتا ہے 4 سال 4 مہینے 10 دن کا لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے میں اسلام کی شہزادیوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں. وہ بچہ کہتا ہے قاری صاحب فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میری ماں اللہ کا قرآن پڑھتی تھی. میری ماں مجھے گودی میں نکال کر اللہ کا قرآن پڑھتی تھی. ماں پڑھتی گئی, میرے حفظ میں یاد ہوتا چلا گیا. پتہ چلا جس کی ماں فاطمہ ہوتی ہے اسی کا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں قرآن یعنی کہ نیزے کی نوک پر قرآن سنانے والا حسین ہوتا ہے. جس کی ماں فاطمہ